برادران اسلام و عفت ماں پردانشین خواتین اسلام، حج یہ اسلام کے ارکان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام 5 چیزوں پر رکھا گیا ہے، 5 بنیادیں ہیں، جس میں سے ایک حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ حج کرنا جو اس کی استطاعت رکھتا، استطاعت مالی، بدنی اور راستہ پر امن، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ رب العالمین نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، تم حج کرو۔ تو ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ اللہ کے رسول خاموش رہے۔ اس شخص نے دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ یہی سوال دہرایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ تمام مستطیع لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، اور اس کی 5 شرائط بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز یہ اسلام مسلمان پر فرض ہے، کفر اہل کفر پر فرض نہیں، یعنی کہ صحابہ اسلام لانے سے پہلے بھی بہت سے حج کیے، کیونکہ ہر سال حج ہوا کرتا تھا مکہ میں، لوگ دور دور سے آ کے حج کیا کرتے تھے، لیکن بتایا گیا کہ کفر کے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں جو تم حج کیے وہ قبول نہیں ہوں گے، اسلام شرط ہے، اسلام لانے کے بعد جو ہے حج کرنا یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز عقل شرط ہے، یعنی کہ مجنون پر حج فرض نہیں ہے، وہ مرفوع القلم ہے۔ تیسری شرط بلوغت کی رکھی گئی ہے، بالغ ہونا چاہیے۔ بچے اگر حج کر لیتے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد ان کو پھر سے حج کرنا پڑے گا، کیونکہ بلوغت سے پہلے کا حج جو ہے کافی نہیں ہے، شرط ہے بالغ ہونے کے بعد۔ لیکن بچے بھی حج کر سکتے ہیں۔ ایک خاتون نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا بچہ ہے، کیا یہ حج کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نعم ولکی اجر، کہ یہ حج کر سکتا ہے اور اجر اس کا جو ہے تمہیں ملے گا، تمہیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ بچوں کے حج کا ثواب، عمرے کا ثواب ان کے والدین کو جو کراتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے۔ تو بچپن میں کوئی حج کر لیتے ہیں تو فرض ساقط نہیں ہو جاتا، بالغ ہونے کے بعد ان کو پھر سے حج کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک شرط یہ رکھی گئی ہے کہ آزادی، غلام پر حج فرض نہیں ہے۔ اگر غلام حج کر لیتا ہے تو آزاد جب وہ ہوتا ہے تو آزادی کے بعد اس کو پھر سے حج کرنا پڑے گا، کیونکہ حج ثابت نہیں ہوا تھا۔ 5ویں چیز استطاعت ہے۔ یہ استطاعت آدمی پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے۔ استطاعت کا مطلب جیسا کہ بیان کیا گیا کہ اتنا مال ہو کہ وہ سفر کر سکے، سواری کا خرچ اٹھا سکے، اور بدنی استطاعت ہو، صحت مند ہو، جا سکے۔ اور عورت پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ محرم یا شوہر اس کا ہو۔ عورت کے پاس استطاعت ہے کہ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس بدن صحت مند ہے اور راستہ پر امن ہے، لیکن ایکسٹرا چیز جو استطاعت میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ محرم کا ہونا یہ واجب قرار دیا۔ اگر عورت بغیر محرم کے حج کرتی ہے، حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ جو بغیر محرم کے اس نے سفر کیا، اس پر وہ گناہگار شمار ہوگی اور اس کو توبہ و استغفار کرنا پڑے گا۔ تو جو مالی طور پر استطاعت والا ہے لیکن بدنی طور پر اگر استطاعت والا نہیں ہے تو اس کو دوسروں سے اس کو حج کرانا جائز ہے، حج بدن جس کو کہا گیا۔ ایک صحابیہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میرے والد پر حج فرض ہو گیا ہے، لیکن وہ ضعیف ہیں، سواری پر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نعم حجی عنہ، ہاں تم ان کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔ اور ایک اسی طرح ایک شخص جو ہے نیت کر رہا تھا لبیک عن شبرما، یعنی کہ شبرما کی طرف سے میں حج کی نیت کر رہا ہوں، حج ادا کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے یہ سوال کیا کیا تم نے حج کر لیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے تم اپنا حج کرو، پھر اس کے بعد شبرما کی طرف سے حج ادا کر سکتے ہو۔ تو جو حج بدل کر رہا ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خود اپنا پہلے کر چکا ہو، تو ایسا ہی شخص دوسری مرتبہ دوسروں کی طرف سے حج ادا کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ برادران اسلام یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی حج کے قابل ہو جائیں، مستطیع ہو جائیں، تو حج کرنے میں عجلت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اراد الحج فلیتعجل، کہ جو حج کا ارادہ کر رہا ہے اس کو جلدی کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہو سکتا ہے وہ مریض ہو سکتا ہے، اس کی کوئی چیز گم ہو سکتی ہے،
یا اس کو کوئی ضرورت آ پڑ سکتی ہے، نیکسٹ ایئر کچھ اور کام آ جاتا، کوئی اور چیز مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے، اس لیے جیسے ہی حج فرض ہو جائے عجلت کرنی چاہیے۔ اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا چاہتا ہے دل کہ لوگوں کو شہروں میں بھیجوں اور پتہ کرانے لگاؤں کہ کون لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو گیا ہے لیکن انہوں نے حج نہیں کیا، پیچھے رہ گئے، تو ان پر جزیہ جو ہے واجب کرو، کیونکہ اب وہ مسلمان باقی نہیں رہے۔ تو اتنا اسٹرکٹ ہے کہ جو مال کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے مستطیع ہونے کے باوجود بھی حج کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ جزیہ، جس طرح کافروں پر جزیہ واجب کر دیا جاتا تھا، ان پر بھی جزیہ لاگو کر دوں گا، کیونکہ یہ مسلمان باقی نہیں۔ تو برادر اسلام، حج و عمرہ یہ بہت اہم ترین اور اسلام کے رکن ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک بیان فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ حج مبرور یعنی کہ ایسا حج جس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کی گئی، ایسا حج جو پوری شریعت کی پابندی کے ساتھ ادا کیا گیا، اور ایسا حج مقبول، ایسا حج ہے کہ حج سے واپس ہونے کے بعد وہ گناہوں سے بچا رہے اور نیکیوں میں اضافہ اس کا ہوتا رہے، تو یہ حج مبرور ہے۔ تو اس کا جو اجر ہے وہ صرف اور صرف جنت ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حج جو ہے اس طرح گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح جو آگ ہے، آگ لوہے سے زنگ جس طرح دور کر دیتی ہے، اس کو فریش کر دیتی ہے، تو اسی طرح جسم سے سارے کے سارے گناہ، بدن سے جو ہے سارے کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، آدمی پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی تو میں اسلام لانے کے لیے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے رسول سے کہا آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول آگے ہاتھ بڑھائیے، آپ نے آگے ہاتھ بڑھایا تو عمرو بن عاص اپنا ہاتھ پیچھے کر لیے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے عمرو؟ تو انہوں نے کہا میں ایک شرط پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ بتایا کیا شرط ہے؟ بتایا میری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام لانے پر اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہجرت کرنے پر اللہ رب العالمین سارے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور حج کرنے پر اللہ رب العالمین سارے گناہ بندے کے معاف کر دیتا ہے۔ تو حج کی بڑی فضیلت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس پر ابھارا ہے، یہاں تک ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا؟ تو افضل اعمال میں سے اللہ کے رسول نے جہاد کہا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا الحج المبرور، کہ حج یہ افضل عمل میں سے ہے۔ بہت بڑے بڑے کئی اعمال ہیں اسلام کے نظر میں، بہت اعمال ہیں، لیکن جو ٹاپ 3 کے اندر آتے ہیں اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو ذکر کیا کہ ایمان کے بعد جہاد ہے، اس کے بعد حج، تو ٹاپ 3 کے جو بڑے بڑے افضل عمل ہیں، ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حج کو اس کے اندر شمار کیا۔ اب دیکھیے جہاد جو ہے ہر کسی پر فرض نہیں ہوتا، عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، کمزوروں پر، ضعیفوں پر جہاد فرض نہیں ہے، لیکن جو حج کر لیتے ہیں ان کو بھی جہاد کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، کہ بڑے عمر کے لوگوں، کمزوروں اور عورتوں کے لیے جہاد کیا ہے؟ یہی حج مبرور ہے۔ یہ حج و عمرہ جو کر رہے ہیں یہی ان کے لیے جہاد کے برابر ہے۔ اور حج کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ جو حج اور عمرہ کر رہے ہیں یہ وفد اللہ کے مہمان ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں بلایا تو وہ چلے آئے، تو اب اللہ رب العالمین یہ جو مانگیں گے اللہ رب العالمین ان کو عطا کرے گا۔ تو حج کی بڑی جو ہے اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ بندے جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا۔ اور پھر فرمایا کہ حج کا جو سفر ہے اتنا اہم سفر ہے، اتنا مبارک سفر ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو حج و عمرے کے لیے سفر کر رہا ہے اور راستے میں اس کی موت آ جاتی ہے تو قیامت تک حج کرنے والے کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا رہتا ہے۔ بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اس میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب بندہ عرفہ کے میدان میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فخریہ فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے، دیکھو یہ بندے
اتنا زیادہ جو ہے پراگندہ ہو کر یعنی کہ گرد و غبار میں مبتلا ہو کر اتنا بڑا سفر کر کے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کس لیے؟ حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جتنی گرد و غبار، جتنے ذرات ہیں دنیا میں، اللہ رب العالمین اتنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جتنی بارش کے خطرے اتنے گناہوں کو بندے کے معاف کر دیتا ہے۔ جب وہ طواف افاضہ سے فارغ ہوتا ہے تو اس طرح واپس لوٹتا ہے جیسا کہ ابھی اس کو اس کی ماں نے جنم دیا ہے۔ حج کرنے کے بعد بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے ابھی جنم لیا ہے، یعنی کہ پوری طرح سے گناہوں سے دھل کر پاک و صاف ہو کر جو ہے وہ واپس لوٹتا ہے۔ حج مبرور، اگر صحیح طریقہ شریعت کے مطابق اگر اس نے حج کیا ہے تو اس طرح وہ واپس لوٹتا ہے۔ عمرے کا طریقہ کیا ہے؟ 1 منٹ کے اندر اگر آپ سمجھنا چاہیں، سننا چاہیں، 5 چیزیں ہیں۔ ایک ہے احرام باندھ کے نیت کرنا ہے میقات پر۔ تو آپ پلین میں جب سفر کر رہے ہیں، میقات آنے سے پہلے اعلان ہوتا ہے تو آپ وہاں پر اللہم لبیک عمرہ کہیں، یہ نیت ہو گئی۔ احرام باندھ لیں، گھر سے بھی باندھ سکتے، پلین میں بھی باندھ سکتے، میقات سے پہلے باندھ لینا چاہیے۔ احرام باندھ لیے، نیت کر لیے۔ دوسرا ہے طواف، کعبۃ اللہ کو پہنچ کے طواف کرنا ہے، 7 چکر لگانا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، زمزم کا پانی پینا ہے، سر پہ بھی ڈال سکتے۔ چوتھی چیز صفا مروہ کی سعی کرنا ہے 7 چکر۔ 5ویں چیز حلق یعنی کہ بال کو منڈوانا ہے۔ تو بال منڈوا دیے، آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اگر آپ حج کو دیکھنا ہے حج کس طرح کیا جاتا ہے، مختصر طریقے سے اگر میں بتاؤں 2 منٹ کے اندر، پہلے آپ اشہر حج میں عمرہ کر لیں جیسا کہ طریقہ ابھی بتایا گیا ہے، اسی کے اندر طواف قدوم بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ احرام اتار کے آپ جو ہے جہاں پر رہ رہے ہیں، جس ہوٹل میں یا جس جگہ پر، وہاں پر آپ کو رہ جانا ہے عام حالت میں۔ حج کے اندر 5 دن ہے، 8، 9، 10، 11، 12 ذوالحجہ میں ہی جو ہے حج ادا ہوتا ہے۔ تو یہ 5 دنوں میں کرنا کیا ہے؟ لیکن جب 8 تاریخ آ جاتی ہے تب پھر سے آپ کو احرام پہن کر اللہم لبیک حجن یہ نیت کے الفاظ کہتے ہوئے نکلنا ہے مینا کی طرف۔ زوال سے پہلے مینا پہنچ جانا ہے۔ 8 تاریخ کیسے گزارنا ہے؟ مینا کے اندر گزارنا ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ نمازیں جو ہے قصر کے ساتھ اپنے اپنے وقتوں پہ ادا کرنا ہے، قصر کے ساتھ۔ رات ہو گئی، 8 تاریخ کی رات ہو گئی، آپ مینا میں ہی رات سو کر گزاریے۔ پھر 9 تاریخ کی صبح ہوتی ہے، آپ فجر مینا میں ادا کر لیتے ہیں، طلوع ہو جاتا ہے سورج، اس کے بعد آپ جو ہے عرفہ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ 9 تاریخ عرفہ، یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے عرفہ کا۔ آپ پہنچ کر عرفہ کے میدان کے نیچے مسجد نمرہ ہے، یہاں پر آپ کو ظہر پڑھنا ہے، ظہر اثر ملا کے پڑھائی جاتی ہے، خطبہ بھی ہوتا ہے وہاں پر۔ نمازیں پڑھنے کے بعد عرفہ کے میدان میں چلے جانا ہے اور وہاں پر غروب تک وہیں پر وقت گزارنا ہے، اور خاص طور سے جو دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ خاص طور سے دعا، اور جتنی بھی دعائیں آتی ہیں تو یہاں پر مغفرت ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم ترین ہے، عرفہ کے میدان میں جو ہے وقت گزارنا۔ غروب آفتاب جو ہے ہوتے ہی آپ نکل جائیں وہاں سے مزدلفہ کی طرف، مزدلفہ میں رات گزارنا ہے۔ تو مغرب عشاء جمع کر کے مزدلفہ میں پڑھنا ہے، تو رات یہیں گزارنا ہے۔ فجر جو ہو جاتی ہے، فجر کی نماز پڑھ کے سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کو نکل جانا ہے۔ تو 10 تاریخ آ گئی، آپ 10 تاریخ کو کہاں گزارنا ہے؟ مینا کے اندر۔ 4 کام کرنا ہے 10 تاریخ کے اندر۔ پہلا، جمرہ عقبہ جو بڑا جمرہ ہے اس کو کنکریاں مارنا ہے ساتھ۔ دوسرا، قربانی کے لیے پیسے دے دیے جاتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے آپ کی طرف سے۔ اس کے بعد ہے حلق یعنی کہ بال کو پوری طرح سے موڑ لینا۔ تو یہ 3 کام ہو گئے بعد آپ کو جو ہے اپنا احرام نکال دینا ہے، اور احرام نکال کے چوتھا عمل کرنا ہے طواف افاضہ۔ طواف افاضہ یعنی کعبہ کے ساتھ چکر لگائیں، اس کے بعد جو ہے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کریں، اور پھر صفا مروہ کی سعی کر لیں۔ یہ طواف افاضہ کر لیے ہیں تو پوری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب جو ممنوعات ہیں وہ سب آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ طواف افاضہ کر کے مینا میں آ جانا چاہیے رات گزارنے کے لیے۔ تو 10 تاریخ گزر گئی آپ کی، اب 11، 12 2 دن کیسے گزارنا ہے؟ زوال کے بعد مینا میں جو ہے جو جمرات ہیں، 3 جمرات کو 7 مرتبہ کنکریاں مارنا ہے۔ جمرے صغریٰ، جمرے وسطیٰ، جمرے عقبہ، ان تینوں کو کنکریاں 7 مارنا ہے زوال کے بعد۔ تو 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے اگر آپ نکل جاتے ہیں تو آپ کا حج ادا ہو گیا۔ اگر آپ غروب آفتاب تک وہیں رہتے ہیں تو پھر آپ کو وہیں رکنا پڑے گا۔ 13 تاریخ کو بھی زوال کے بعد پھر سے کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ فری ہو جا سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں۔
تو یہ حج ادا ہو گیا۔ لیکن جو مکہ کے علاوہ شہریاں ہیں ان لوگوں پہ ایک آخری چیز ہے طواف وداع، جاتے ہوئے گھر کو طواف وداع کر لینا ہے۔ طواف وداع یعنی کہ 7 چکر کعبۃ اللہ کے لگانا ہے۔ آپ یہ 12 تاریخ کے بعد طواف وداع کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ 40 دن کے بعد گھر واپس ہو رہے ہیں تو 40ویں دن جا کے طواف وداع کر لے کے گھر کو چلے جاتے۔ لیکن جو مکہ کے ہی رہنے والے ہیں تو ان لوگوں پہ طواف وداع نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ مختصر 5 دن وہاں پر گزارنا ہے تو آپ کا حج انشاءاللہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو سال میں ایک ہی مرتبہ یہ وقت آتا ہے، اسی وقت یہ جو ہے حج ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن عمرہ یہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور خصوصاً رمضان المبارک میں عمرے کا ثواب حج کے برابر دیا جاتا ہے۔ تو یہ عمر میں ایک بار، اور فضیلت یہ بیان کی گئی کہ جو بار بار کرتے ہیں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے درمیان میں جتنے گناہ ہیں، اور دوسری چیز کہ ان کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، اضافہ دیتا ہے، تو اس کی بھی بہت ساری خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں بھی حج و عمرہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے درگزر فرمائے، معاف فرمائے، جب تک رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنوب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔